کہ جب اللہ رب العالمین بندوں میں سے کسی کو اپنا ولی بناتا ہے، مخلوق میں کسی کو اپنا ولی بناتا ہے، تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اسے کون سے انعامات سے نواز دیتا ہے؟ دخول جنت بعد میں، قیامت کے دن جنت میں داخلے سے پہلے خالق کائنات اپنے ولی کو دیتا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو چیز عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اے جبریل یا رب جلیل، فرمایا سن انی احب فلانا، زمین میں ایک بندہ رہتا ہے، فلاں بستی میں، فلاں شہر میں، فلاں ایریا میں ایک بندہ رہتا ہے، میں خدا اس بندے سے محبت کرتا ہوں، میں خدا اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس بندے سے محبت فرما۔ یہ پہلا انعام اللہ دیتا ہے کہ اس ولی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ محبوب بناتا ہے۔ تو جب محبوب بناتا ہے پھر جبریل کو بھی اس محبت میں شامل کرتا ہے۔ پھر جبریل کیا کرتا ہے؟ ثم ینادا فی السماء، جبریل آسمان والوں میں اعلان کر دیتا ہے، اے آسمان والوں ان اللہ یحب فلانا، سنو ایک بستی ہے زمین پہ، ایک ایریا ہے، علاقہ ہے، وہاں ایک بندہ رہتا ہے جو خدا کا ولی بن گیا، خدا اس سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتا ہے، اے زمین و آسمان والو تم بھی اس بندے سے محبت کرو، پھر پوری دنیا اس بندے سے محبت کرنے لگا۔ یہ پہلا انعام ہوتا ہے بارگاہ الہیہ میں سے کہ اے جبریل اعلان کر دے کہ لاہور میں کوئی علی حجویری رہتا ہے، پاک پتن میں ایک فرید رہتا ہے، گولڑا میں مہر سرحد میں الف ثانی رہتا ہے، جاؤ ان کو میں نے اپنا محبوب بنایا، اعلان کر دو زمین والوں سے بھی کہ تم بھی میرے اس ولی سے محبت۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ علمی سٹیج ہے، جب کسی سے محبت ہو جائے، جب کسی سے الفت ہو جائے، پیار ہو جائے، تو جس سے محبت ہو جائے اس کا ذکر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ دل چاہتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ اللہ جب تجھے بندے سے محبت ہو جائے تو کرتا کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، خدا فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه ان ذکرنی فی نفسه فذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ فذکرته فی ملأ خیر منه۔ جب بندہ مجھے تنہا یاد کرے میں خدا اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرے میں اس سے بھی اچھی محفل میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ کتنے انعام ہو گئے؟ دو۔ یہ بندہ محبوب بھی بن گیا خدا کا، مذکور بھی بن گیا خدا، اور جس سے محبت ہو جائے اس کا دشمن پھر اچھا بولیے بھئی اچھا نہیں لگتا۔ تو رب قدیر نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میرے ولی سے نفرت کی، میرے ولی سے بغض رکھا، میں خدا اس بندے سے اعلان جنگ چھیڑ دیتا ہوں۔ تو جب اعلان جنگ چھڑ جائے، محدثین نے اس کی شرح میں لکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب جنگ چھڑ جاتی ہے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی قیمتی چیز کو چھین لیا جائے۔ جب خدا بندے سے اعلان جنگ کرے، ایمان سے بڑھ کے کوئی قیمتی متاع ہے ہی نہیں، رب اس دشمن ولی کا ایمان برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اس دشمن ولی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ مولانا عبدالجبار غزنوی، یہ مسلک اہل حدیث کا چوٹی کا عالم گزرا، اس کے درس حدیث میں ایک طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ، اس نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی گستاخی کر دی۔ گستاخی یہ کی کہ اس نے کہا میں ابو حنیفہ سے اچھا ہوں، ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں آتی ہیں، مجھے بہت سی حدیثیں آتی ہیں، میں اس سے بہتر ہوں۔ باوجود کے پڑھانے والا شیخ الحدیث مسلک اہل الحدیث سے تھا، اس نے کہا کہ میرے درسگاہ سے نکل جاؤ، آؤٹ ہو جاؤ، مدرسے سے نکال دیا۔ جب وہ طالب علم اسٹوڈنٹ آپ کے مدرسہ سے نکلا تو شیخ الحدیث عبدالجبار غزنوی بولے میری بات یاد رکھنا، یہ بندہ ان قریب مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ جب وہ درس سے نکل گیا، ہفتہ نہیں گزرا کہ وہ قادیانی ہو گیا۔ اس کی بات یہ بتائی گئی استادوں کو، تو انہوں نے کہا، شاگردوں نے کہا حضرت آپ نے کیسے کہا کہ وہ مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا؟ کہا جب اس نے امام ابو حنیفہ کی گستاخی کی
फट मेरे सामने बुखारी की हदीस आ गई कि अल्लाह फरमाता है मन आदली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हरब, जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं खुदा ऐलाने जंग कर देता हूं। मेरी नजर में इमाम अबू हनीफा खुदा का वली था, खुदा ने इससे ऐलाने जंग कर दिया, और ऐलाने जंग जब हो गया, कीमती चीज थी इसका ईमान, खुदा ने छीन लिया, इसको काफिर कर दिया। अब मैं पसरूर डेरा हकीमा में आके बात सुनने वालों बड़ी तवज्जो से आपसे सवाल पूछता हूं। एक वो वली जिसको दुनिया खुदा का वली कहे, दाता अली हजवेरी को दुनिया खुदा का वली कहती है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को दुनिया खुदा का वली कहती है, हजूर मुजद्दिद अल-फिसानी को दुनिया खुदा का वली कहती है, पीर मेर अली शाह को दुनिया खुदा का वली कहती है, पीर सैयद अमीर मिल्लत को दुनिया खुदा का वली कहती है, बायजीद बुस्तामी खुदा का वली, जुनैद बगदादी खुदा का वली, मारूफ करखी खुदा का वली, ये वो वली इमाम आज़म अबू हनीफा खुदा के वली, इमाम मालिक अल्लाह का वली, इमाम शाफी खुदा का वली, इमाम अहमद बिन हम्बल खुदा का वली, इमाम इसहाक बिन इब्राहिम खुदा का वली, इमाम बुखारी खुदा का वली, मुस्लिम खुदा का वली, ये वो वली जिसको दुनिया खुदा का वली कहती है। इनसे दुश्मनी करने वाले का खुदा ईमान बर्बाद कर देता है, तो जो उससे दुश्मनी करे, जिसको मुस्तफा भी खुदा का वली कहे, खुदा भी अपना वली कहे और मुस्तफा कहे, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्ना, अब्दुल रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, ए मालूम मा शैतुम फकद वजब लकुमुल जन्ना। जिनको अल्लाह कहे कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, ये मेरे महबूब का मुखड़ा देखने वाले मैं वादा करता हूं ये सारे के सारे जन्नती, खुदा कहता है ये सारे के सारे जन्नती हैं। जिनको खुदा जन्नती कहे, एक आम वली से दुश्मनी करने वाला काफिर होके मरता है, तो जो अबू बकर उमर उस्मान से दुश्मनी करे, मौला मुर्तजा से दुश्मनी करे, जन्नती जवानों के सरदार हज़रत हसनैन करीमैन से दुश्मनी करे, सैयदा ज़हरा से दुश्मनी करे और उनसे दुश्मनी करे जिनको मुस्तफा अपने सीने से लगाएं, तो बताएं उनका ईमान सलामत रहेगा? बोलिए भाई, क्या उसका ईमान सलामत रहेगा? नहीं, कभी नहीं रह सकता, क्योंकि ये वो मुकद्दस नफूस कुदसिया है कि मेरे आका ने फरमाया ए मालूम आशे तुम फकत वाजिब लकुमुल जन्ना। एक महफिल में आका ने कहा था अबू बकर भी जन्नती, बोलिए बोलिए, उमर भी जन्नती, उस्मान भी जन्नती, अली भी जन्नती, तलहा भी जन्नती, जुबैर भी जन्नती, साद भी जन्नती, सईद भी जन्नती, अबू उबैदा भी जन्नती, अब्दुल रहमान बिन औफ भी जन्नती। और जंगे बदर में 313 जो गए थे और बेसरो सामान लड़ते रहे मेरे आका के हिफाजत के लिए, पहली जो जंग हुई उधर एक एक काफिर के पास असला था, हरब का सामान था, और बड़े वो शराबे लेके आए हुए, बड़े ऊंट लेके आए हुए, घोड़े लेके आए हुए, रक्कासा औरतें उनके पास, बड़े ऐशो तरब के साथ वो मैदान बदर में उतरे। इधर न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर। ये बेबसरो सामान लड़े, 14 शहीद हो गए, 299 वापस मदीना पलटे। तो रब्बे कदीर ने फरमाया जिब्रील या रब्बे जलील, फरमाया सिदरा छोड़, जा मदीने में मेरे मुस्तफा को सलाम कहना और पैगाम भी दे देना। क्या ए मालू माशे तुम फकत वाजिब लकुमुल जन्ना, ये बदर वाले जो वापस पलट के आए हैं, आज के बाद जो दिल चाहे ये करे, खुदा ने इन पे जन्नत वाजिब कर दी। जो दिल लाए, बोले बोले, दो दिल लाए करें, मर्जी आए, अमल करें ना करें, ए मालूम माशे तुम फकत वाजिब लकुमुल जन्ना। नमाज पढ़े या ना पढ़े, रोजा रखे या ना रखे, हज करे ना करे, अमल करे ना करे, इन पे जन्नत वाजिब हो चुकी है। और वो कौन थे जिन पे जन्नत खुदा वाजिब कर रहा था? वो अबू बकर की हस्ती थी, उमर की हस्ती थी, उस्मान की हस्ती थी, अली की हस्ती थी। ये मुकद्दस 313 थे जिन पे खुदा जन्नत वाजिब कर रहा था। अब मैं आपसे पूछता हूं, डेरा हकीमा में आके इस उर्स की तकरीब में शामिल होने वाले मैं आपसे पूछता हूं, जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया, जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया था, चाहे अमल करो, बोले या सारे बोले ना, चाहे अमल करो या ना करो, तो
پہ جنت واجب ہو چکی، ان میں مولا مرتضیٰ علی شیر خدا شامل تھے، لیکن کبھی بھی مولا علی نے نماز ترک نہیں کی، نماز نہ چھوڑی۔ آج پیر کہتے ہیں کہ ہم پڑھی پڑھائی تم نہ پڑھو، ہمارے مرید ہو گئے، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آج کا پیر بہتر ہے یا ولیوں کا ولی سرتاج الاولیاء حضرت مولا علی افضل تھے؟ جب مولا علی باوجود کہ جنت کی ضمانت لے چکے، اور صرف ایک بار نہیں، صرف ایک بار نہیں، خود آقا نے فرمایا تھا اما ترضی یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں؟ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور کون علی؟ کہ آقا فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیاتھا من بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازہ ہے۔ کون علی المرتضیٰ؟ آقا جس کا بازو پکڑ کے کہے اللہم من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا ہو، اللہم والے من والا ہو وعادے من عادہ ہو وانصر من نصرہ ہو واخذل من خذلہ ہو، اے اللہ جس کا میں مولا، اس کا جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، اے اللہ تو اس کا دوست بن جو علی کا دوست ہو جائے، تو اس کا دشمن بن جو علی کا دشمن ہو، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، تو اس کو ذلیل کر دے جو علی کی۔ لیکن اس کے باوجود مولا علی نے ایک نماز بھی، ارے یہ بڑے پیر بنے پھرتے ہیں، نا پیر وہی ہوتا ہے کہ جس پہ سند یہ اترے، سند یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو اگر یہ دعوی محبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، فاتبعونی، ان سے کہہ دو تم مصطفیٰ کے پیچھے چلو، خدا تم سے محبت کرے گا، خدا تم سے محبت کرے گا۔ یہ مجمع ابھی تک میرے مزاج کے جو ہے وہ اٹھ جا رہا ہے خلاف۔ السلام علیکم۔ تو میں جب دیکھتا ہوں نا کہ مجمع میرے ساتھ نہیں ہے تو یہ سارے لوازمات میں ہٹا دیتا ہوں، جی میں لوازمات بھی ہٹا دیتا ہوں، کبھی کبھی سپیکر بھی ہٹا دیتا ہوں، اگر آپ یوں ہی ٹھنڈے رہیں گے، سبحان اللہ کہیں نا۔ من نادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ایک ولی سے دشمنی کرنے والے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ خدا اعلان نظر کرتا ہے جب ولی کے ساتھ دشمنی کرنے والے کا ایمان برباد ہوتا ہے تو جو صحابی سے دشمنی کرے اس کا ایمان سلامت رہے گا، اور جو صحابی سے بڑھ کے آگے رسول اللہ کی ناموس کو پہ جائے اور حضور کی عزت اور ناموس کی حفاظت نہ کرے، یا فرانس کے ڈنمارک کے کتے بھونکتے رہے اور وہ اپنے ملک کا چیئرمین ہونے کے باوجود مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت نہ کرے، کیا وہ خدا کا ولی رہے گا؟ نا میں یہاں ایک بات کر دیتا ہوں، سارے ولی، حضرت باجی بستانی نے کہا ساری دنیا میں مومن افضل، مومنوں میں ولی افضل، ولیوں میں غوث افضل، غوثوں میں تابعی افضل، تابعیوں میں صحابی افضل، صحابیوں میں نبی افضل، نبیوں سے رسول افضل، رسولوں سے تاجدار مدینہ افضل۔ اور خود آقا نے فرمایا اِنَّ لِي اسمان، میرے بہت سے نام ہیں لیکن میں 5 نام بتا دیتا ہوں۔ کون سے؟ انا محمد، میں محمد بھی ہوں، انا احمد، میں احمد بھی ہوں، انا الماہی یمح اللہ بی الکفر، میں وہ ماہی ہوں جو کفر کو مٹا کے رکھ دیتا ہوں، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، میں حاشر بن کے آیا۔ کیا مطلب؟ قیامت کے دن حشر میں مصطفیٰ کے قدموں سے برپا ہوگا، حشر کا میدان میرے قدموں سے برپا ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے قبر مصطفیٰ کی پھٹے گی، میں اپنی قبر سے باہر نکلوں گا، 70,000 فرشتہ میرا استقبال کر رہا ہوگا، جس میں سے 1000 فرشتہ مجھ پہ طواف کرتے ہوئے درود و سلام پڑھ رہا ہوگا۔ میں باہر نکلوں گا، ثم ابو بکر، پھر ابو بکر نکلے گا، ثم عمر، پھر عمر نکلے گا، پھر جنت البقیع والوں کو ساتھ لے کے میدان محشر میں آؤں گا، اور پھر میدان محشر کا نظارہ کیا ہوگا؟ انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر، میں سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں بندوں کی سفارش کروں گا، اور میری سفارش سب سے پہلے مانی جائے گی، اور جب میں باب شفاعت کھول دوں گا اولو من یحرک بہ الى الجنۃ فیفتح اللہ لی
فَيُدْخِلُنِي وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا دروازہ جنت سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دروازہ کھلے گا، فَيَسْتَقْبَلُنِي جَبَّارٌ لِّي، خود خدا میرا استقبال کر رہا ہوگا، میں اکیلا نہیں، میری امت کے غریب بھی میرے ساتھ۔ تاجدار ختم نبوت۔ اس حدیث پاک پہ غور کیجئے گا، حضرت علامہ استاد العلماء میرے جانب جلوہ گر ہیں، میں دست بستہ سب احباب کے اس حدیث کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جملے صدر کے ہوتے ہیں، ایک وزیر اعظم کے ہوتے ہیں، گورنر کے ہوتے ہیں، کسی خطیب کے ہوتے ہیں، کسی مفتی کے ہوتے ہیں، کسی مفسر کے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو جملے پڑھ رہا ہوں اس کے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اپنی مرضی سے کبھی بولا نہیں کرتے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّقُ بِهِ الْجَنَّةَ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُنِي وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ، فرمایا سب سے پہلے میں دروازہ جنت کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دروازہ کھل جائے گا، میں داخل ہوں گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میری امت کا غریب طبقہ میرے ساتھ۔ میں نے بڑا غور کیا، امراء المومنین کے لفظ نہیں آقا نے کہے، میری امت کا امیر طبقہ میرے ساتھ ہوگا، کہا غریب طبقہ میرے، بولو غریبو، غریب طبقہ میرے ساتھ ہوگا۔ میں نے غور کیا تو پتا چلا آقا کی نگاہ قیامت تک تھی، امیر ہوں گے جو میری ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالیں گے، امیر ہوں گے جو فراس والوں سے مل جائیں گے، ایک غریب ہوں گے جو میری ختم نبوت کر کے دھکے دیں گے۔ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھو، کلندر لاہور کا یوں ہی نیچے گھوٹا، جا کے مسجد میں صفِ آرا ہوتے ہیں غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ میں تاریخ اٹھا کے دیکھو، جب بھی دین پہ پہرے کی بات آئی اللہ نے یہ ڈیوٹی غریبوں کے ذمہ لگائی۔ غازی علم الدین کس امیر کا فرزند تھا؟ بولیے کس امیر کا فرزند تھا غازی علم الدین؟ غازی عبدالقیوم کس وزیر اعظم کا بیٹا تھا؟ غازی مرید حسین کس امیر کا لخت جگر تھا؟ غازی ممتاز حسین قادری کس امیر کا بیٹا ہے؟ یا امیر المجاہدین بابا خواجہ حسین رضوی کس گورنر کا؟ اللہ لبیک لبیک، فرمایا میرے آقا نے جب دخول جنت کی باری آئے گی، جنت میں داخلے کی، میرے ساتھ میری امت کے غریب میرے ساتھ ہوں گے، پسے ہوئے طبقہ میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ دو نمبری کھیلنے والے امیر ہوں گے، وزیر ہوں گے، وفاقی ہوں گے، چیئرمین ہوں گے، گولیاں بھی چلائیں گے۔ مجدد الفسانی کس امیر کا بیٹا تھا؟ بولیے کس امیر کا بیٹا ہے؟ جب دین پہ جان دینے کی باری آئی تو یہ قافلہ ہے جس کا بانی کربلا کا حسین تھا۔ کربلا کے حسین نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا۔ میرے آقا نے فرمایا حشر میرے قدموں پہ برپا ہوگا۔ اگلی بار فرمایا انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، فرمایا اللہ نے مجھے عاقب بنا کے بھیجا، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی، کوئی نبی، بولیے سارے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہ ختم نبوت کا باب میرے آقا نے اتنی بار
یہ خود فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں. جب محدثین نے اس کو حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا 200 سے زیادہ مرتبہ حضور کا خطبہ بنتا ہے. مرتبہ اس کو معمولی نہ سمجھو ختم نبوت کو. میرے آقا نے فرمایا میں جلدی جلدی حدیثیں پڑھ دیتا ہوں, جا کے آپ گوگل پہ ترجمہ دیکھ لیجئے گا. ان مثلی و مثل الانبیاء من قبل کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة قال على اللبنة وانا خاتم النبيين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الانبياء بست اوتيت بجوامع الكلم ونصرت بالروح واحل لي الغنائم وجعل لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون انا خاتم النبيين لا نبي بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما ترضى يا علي انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. اور پانچویں حدیث میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم انه نبي الله الا انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. کیا مطلب ہے میرے بعد کوئی نبی بولیے کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں ہاں 30 جھوٹے دجال آئیں گے. کتنے آئیں گے؟ 30 جھوٹے دجالوں کذاب آئیں گے. ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا, لیکن سنو میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا, اگلی بھی سن لیں. یہی حدیث کے آگے کنز الاموال پڑھا حضرت زیاد بن عبداللہ اس حدیث کے راوی. آپ نے کہا میرے آقا نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم انه رسول الله ومن قاله انه رسول الله من قاله فاقتلوه ومن قتله فله الجنة. میرے آقا نے فرمایا 30 کے قریب جھوٹے دجال کذاب آئیں گے, اور میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا. فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کو کاٹ کے رکھ دینا, جو اس کو قتل کرے گا میں آمینہ کا لال اس قاتل کو جنت کی ضمانت دوں. تکبیر یا رسول اللہ یا حبیب. ہم نے بڑا برداشت کیا, لیکن اب اس سے پہلے قبلہ قاری صاحب نے آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو کس سے ڈرنا؟ جو ڈرتا ہے اللہ سے بولے کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا. وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج دیکھو ختم نبوت پہ پہرا دینے والا کون ہے, ختم نبوت پہ غداری کرنے والا کون ہے. اٹھاؤ اس مرد کلندر کے بیٹے کے قدم کے ساتھ قدم جو ڈٹا ہوا ہے, جو اڑا ہوا ہے, نہ بکا ہے. 6 مہینے ہو گئے ایجنسیوں سے جھکانے کی کوشش کرتی ہے, لیکن اس نے کہا ہمارا بازار مصطفیٰ میں سودا ہو. اب آخری بات سنیے, آخری بات میں اسی پر ریلیٹڈ. جب اللہ کسی کو اپنا ولی بنا لے, پہلا انعام دیتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے, دوسرا تو اس کا ذکر کرتا ہے, دوسرا اس کا ذکر کرتا ہے, تیسرا اس کے دشمن سے اعلان جنگ کر دیتا ہے. چوتھا انعام فرمایا فائدہ احباب تو, جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو سمعہ الذی یسمع بہ, میں ولی کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. علامہ علیم اللہ علی قاری نے لکھا اسی حدیث کی شرح میں المرقات کے اندر کہ کیا مطلب ہے کہ اللہ کان سے, ناک سے, زبوں سے, زبان سے, جسم سے, جسمانیت سے, مکان سے لا شبۃ لہ ولا حد ولا ضد ولا لد, وہ پاک ہے. ولا یحل فی شیء, وہ ہر شے میں حلولیت سے پاک ہے. پھر یہ کیوں کہا میں ولی کے کان بن جاتا ہوں؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کان تو ولی کے ہوتے ہیں, اندر تجلیات ربانی کا ظہور ہو جاتا ہے,
جس سے وہ قریب کی بات بھی سنتا ہے اور کئی میلوں سے پکارے ہوئے مرید کی آواز بھی سنتا ہے۔ کتنے انعام ہو گئے؟ کتنے انعام ہو گئے؟ 4۔ جلدی جلدی میں دہرا دیتا ہوں، کتنے انعام دیے؟ 4۔ 5واں وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھ ولی کی ہوتی ہے، اندر تجلیات ربانی کا اتنا ظہور ہوتا ہے، وہ دیوار سے ادھر بھی دیکھ لیتا ہے، دیوار کے پاس وہ قریب سے بھی دیکھ لیتا ہے، دور سے بھی دیکھ لیتا ہے۔ تبھی تو تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھو، آج سے 950 سال پہلے ایک لاہور میں کلندر گزرا ہے جس کو دنیا داتا گنج بخشلیت کہتی ہے۔ جب اس مرد کلندر نے لاہور میں ڈیرا لگایا اور شب و روز اس کی تبلیغ سے کفار مسلمان ہونے لگے، اس وقت کے حاسدین کو یہ برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے کہا علی اجمیری تیرا قبلہ درست نہیں، تیری مسجد کا رخ درست نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر آؤ میرے پیچھے پھر مغرب کی نماز ادا کرنا۔ سارے لاہور کے علماء پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس مرد کلندر علی بن عثمان اجمیری نے جب اللہ اکبر کہا، پیچھے سبھی نے کہا اللہ اکبر، سارے قیام میں کھڑے ہو گئے۔ دیواریں مسجد پردہ نہ رہی، دوری پردہ رہی، لاہور میں کھڑے ہوئے سب کو کعبہ دکھا دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے میں ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھئی؟ کتنے انعام ہو گئے؟ 5۔ ویسے جو میں نے اس فقیر اور آخر نے جمع کیے ہیں وہ ہیں 22۔ داخل جنت سے پہلے، دخول جنت سے پہلے اور آخری۔ چلو انعام سنا دیں۔ آپ عرس پہ آئے ہیں، جن کا عرس ہے صاحب خواجہ خواجگان محمد شفیع خنوری رحمت اللہ تعالیٰ کے مرید کون؟ جو ان کی بیعت ہے یا ان کے چلے آستانے میں آتے جاتے رہتے تھے، محبت کرتے تھے۔ سب نسبتوں والے بیٹھے ہیں نا، کوئی علی پور شریف سے نسبت ہے، کسی کی گولڑا شریف سے ہے، کسی سے سیال شریف سے ہے، آپ کی سدرہ شریف سے۔ بہرحال نسبتیں ہیں، کوئی نسبتوں سے خالی نہیں۔ اب سنو، قیامت کے دن جب اللہ یہ ابن ماجہ پڑھ رہا ہوں، اللہ قیامت کے دن اپنے ولیوں سے کہے گا اے میرے اولیاء، اے میرے دوستو، اے اہل عرف، اے اہل عارف، عرف والے، معرفت والے، جاؤ جنت کے اندر۔ ولی جنت میں جانے کے کہیں گے اے اللہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے۔ اخواننا ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا، اے اللہ ہمارے کچھ ساتھی تھے، ہمارے کچھ تعلق والے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، مگر کچھ کرتوتوں کے باعث، کچھ گناہوں کے سبب وہ جہنم میں گر گئے۔ جب تک انہیں ساتھ نہ لے جائیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس وقت اللہ خود فرمائے گا اذهبوا، اے جماعت علی اذهبوا، اے فرید اذهبوا، اے مجدد الفسانی اذهبوا، جاؤ اخرجوا، نکالو من عرفتم، جن کو تم جانتے ہو۔ یہ اللہ کے ولی جنت سے آئیں گے، جنت سے آئیں گے، جہنم میں داخل ہو کے معین الدین نکالے گا، فرید الدین نکالے گا، جماعت علی نکالے گا، میرے علی نکالے گا، مجدد الفسانی نکالے گا، احمد رضا نکالے گا، امیر المجاہدین نکالے گے۔ کن کو؟ جن کو وہ پہچانتے ہیں، یا اللہ یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، نکال کے لے جائیں گے۔ میں نے بڑا سوچا، اللہ فرشتوں سے نہیں کہتا فرشتے تم جاؤ جماعت علی سے لسٹ لے جاؤ کہ یہ اس کے مرید جہنم میں ہیں، لسٹ لے جاؤ اور پکار کے انہیں نکالو۔ فرشتوں سے نہیں کہے گا، کہے گا جماعت علی تو خود جا، عبد القادر جیلانی تو خود جا، معروف کرخی تو خود جا، سر سکتی تو خود جا، اے بھائی یزید تو خود جا، اے ابو الحسن خرقانی تو خود جا۔ یہ کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ فقط اس لیے بھیجا جا رہا ہے جو آج کل جیلم کا مرزا انجینئر علی بابوں سے دور کرتا ہے، جب یہ جہنم میں دیکھے گا کسی کو جماعت علی نکال رہا ہے، کسی کو فرید نکال رہا ہے، تو کہے گا ہائے ہاتھا میں بھی کسی بابے کو مانتا تو آج نکل جا۔ کیا
یہ ان لوگوں کا آخر میں ذکر کیا ہے جو ذرا برابر بھی بابوں سے پیار کرتے ہیں، تھوڑا سا بھی پیار کرتے ہیں، ان کو نکال لیں گے، اور جو بہت پیار کرتے ہیں وہ تو ہوں گی بابوں کے ساتھ، انہیں نکالنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہوں گی مرشد کے جھنڈے کے تلے۔ یہ قبلہ نے بتایا ہے، تھوڑا جن کے ذہن میں تھا یار ایک بابے کی محفل میں گئے تھے، یار بولو سوال، مگر جو پکا مرید ہوگا، میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، دیکھے تو صحیح نعرے جہنم لگا کے ہاتھ۔ بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری غلام شہاب الدین القادری دامت برکاتہ القدسیہ نے، اور بہت سی روایات پڑھی، اور آپ کا آغاز جو تھا وہ ایک اہل حدیث عالم کی اس گفتگو سے ہوا، اور پھر حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جو کہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں اور پہلے امام ہیں، اور جتنے بھی امام ہیں پھر آپ کے ہی مقتدی ہیں، اور پھر آپ نے اماموں کا تذکرہ کیا، پھر غلاموں کا ذکر بھی ساتھ ساتھ تھا، پھر اصحاب کا ذکر بھی تھا۔ آپ کی گفتگو میں بہت سے موضوع تھے، وہ اویزہ تھے، سامنے تھے، جس میں شان اولیاء بھی، مقام صحابہ بھی، اور شان مصطفیٰ بھی، مقام مصطفیٰ بھی، اور پھر اولیاء اللہ کی شان۔ تھوڑے وقت میں بہت کچھ حضرت نے بیان کیا۔ اگر میں آپ کی ساری گفتگو کو ایک شعر میں بند کروں تو اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی آپ فرماتے ہیں